ڈان نیوز میں مجاہد بلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس وقت جب میں آپ کے سامنے ہوں تو کراچی کی سڑکوں پر اتنا ٹریفک ہے، اتنا ہجوم ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں تحریک انصاف گلشن اقبال اور اس کے اعتراف میں ان کے جلسے جلوس آ رہے ہیں اور اپنا میدان سجا رہی ہے، وہیں باغ جناح میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ANP عوامی نیشنل پارٹی کے بھی جگہ جگہ جلوس مجھے راستے میں ملے، سلطان آباد میں، گلشن اقبال میں 12 مئی کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مظاہرے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور کچھ جو کل جلسے ہیں ان کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ یوں ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی میں انتخاب کا طبل بج گیا ہے۔ میں رضا جعفری ہمارے نمائندے تحریک انصاف کے جلسے میں ہیں، اور امتیاز مغیری ہمارے ساتھ ہوں گے پیپلز پارٹی کے جلسے میں۔ یہاں میرے مہمان ہیں صلاح الدین حیدر صاحب۔ صلاح الدین حیدر صاحب مجھ سے بھی بہت پہلے جلسے جلوسوں کی سیاست اور اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے ہیں، اور ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ قبل از وقت سیاسی پارٹیوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے، اور جو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگی کہ وہ اتنا طویل عرصے تک اس کو جاری رکھیں۔ سر بھائی ذرا پوچھ لوں پہلے رضا جعفری سے، اور وہاں اپنے دوسرے نمائندے تھے کہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے، یعنی جی رضا کیا پوزیشن ہے اس وقت تحریک انصاف کا؟ جب لاہور میں جلسہ ہوتا ہے تو شامی سے میدان سج جاتا ہے، کیا کراچی میں بھی صورتحال ہے؟ اور علادین پارک جہاں پر یہ اس کے سامنے میدان میں ہو رہا ہے، اس ارد گرد کی سڑکوں پر واقعی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ کراچی میں جو آخری جلسہ ہوتا ہے اس کا ریکارڈ توڑ دے گا، جس طرح ان کا دعویٰ تھا کہ جی مینار پاکستان جو ہے سونامی پلس ہو گیا تھا؟ جی رضا جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ گاہ میں یہاں پہ جو تیاریوں کی بات کی جائے تو تیاریاں تو مکمل ہو گئی ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ تاریخی جلسہ ہونا ہے اور کتنی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، تو اب تک جو ہے شام کا 7 بج چکے ہیں، تاہم ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور لوگوں کی وہ تعداد ہمیں جلسہ گاہ میں دیکھنے میں نہیں آ رہی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کا یہی دعویٰ ہے کہ آج کا جلسہ جو ہے انتہائی تاریخی ہوگا، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس جلسے میں پہنچے گی۔ لیکن اب تک جو دیکھنے میں آ رہا ہے یہ ہے کہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے، تاہم 7 بجنے کے باوجود جو ہے رضا عام طور پر بھری نہیں ہے۔ رضا عام طور پہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 10,000 کرسیاں اور 20,000 کرسیاں، میرا خیال میں تو اگر 25-30,000 کرسیاں کسی میدان میں لگ جائیں تو بہت بڑا، یعنی عظیم الشان جسے بھی کہتے ہیں کہ جی ملین جو ہے کا جلسہ ہوگا۔ کیا انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس پارک میں، اس میدان میں کتنی کرسیاں لگائی ہیں، اور کیا ابھی کوئی مرکزی قائد یہاں پر آئے؟ کوئک رضا جی بالکل، تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ تو یہاں موجود ہیں، عارف علوی ہیں، عمران اسماعیل ہیں، اور دیگر رہنما یہاں موجود ہیں۔ کرسیوں کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر تقریباً 20,000 کے قریب کرسیاں لگائی گئی ہیں، تاہم کرسیاں جتنی بھی لگائی گئی ہیں اب تک وہ بھر نہیں سکی ہیں۔ لوگوں کی آمد کا جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پہنچیں گے، ابھی اس تعداد کے حوالے سے لوگ یہاں نہیں پہنچے ہیں۔ ابھی تو شام ڈھلی ہے، آج گرمی بھی بہت تھی، ہو سکتا ہے شام ڈھلتے ہی جب ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو پھر ارد گرد کے لوگوں کو آنا شروع کریں۔ ذرا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ذرا میں چلتا ہوں، ذرا پیپلز پارٹی کے جلسے والے معلوم کروں امتیاز کے، پیپلز کو ایک طویل عرصے سے کور کرتے رہے۔ امتیاز کیا صورتحال ہے؟ اور کیونکہ لیاقت آباد کے جلسے کو بھی آپ نے کور کیا تھا، اور واقعی وہ پاور شو تھا، کہتے ہیں جی میدان چھوٹا تھا، یہ بڑی جگہ ہے، اب تک کیا صورتحال ہے امتیاز؟ جی مجاہد صاحب، کارکنان تو آئے ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن اب یہ کہنا کہ یہ صرف کراچی شہر کے کارکنان ہیں، کیونکہ سندھ کے دیگر شہروں سے بھی جو مختلف پیپلز پارٹی کے قائدین ہیں ان کے ساتھ بھی قافلے آئے ہیں، تو اس وقت جو جلسہ گاہ بھر گیا ہے، ابھی مزید کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی قائدین اسٹیج پر موجود ہیں، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلہ رضا اس وقت خطاب کر رہی ہیں، اور وہ اس وقت تحریک انصاف کے جلسہ جو آج ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ امتیاز ایک مجھے ایک اور بتا دیں، امتیاز ایک اور مجھے بات بتا دیجئے کہ جس طرح میں نے رضا سے یہ پوچھا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20,000 کرسیاں لگائی گئی، پیپلز پارٹی نے کیا دعویٰ کیا؟ کتنی کرسیاں؟ غالباً 40,000 کرسیوں کا وہ کہہ رہے تھے، اور 40,000 کرسیاں لگی ہیں تو کیا وہ 1/3 2/3 یہ پوری بھر چکی ہیں امتیاز؟ جی یہ جو مجاہد صاحب گراؤنڈ ہے، یہ کہا جائے کہ اگر
اس گراؤنڈ میں جو جلسہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے 25% ایریا ہے جس پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، تو 40,000 بہت بڑی تعداد، لیکن دعویٰ ہے پیپلز پارٹی کے قائدین کا کہ 40,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ خواتین کے لیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ کیمرہ مین دکھائیں گے کہ یہ ایریا تھوڑا سا مختص کیا گیا ہے خواتین کے لیے۔ پیپلز پارٹی کی جیالیاں اس جلسے میں آئی ہیں، جبکہ دیگر جو کارکنان ہیں وہ بھی اس وقت آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جلسے میں شرکت کے لیے، اور بلاول بھٹو زرداری کی تصاویر یہاں پر آویزہ کی گئی ہیں۔ سندھ کی قیادت اور باقی جو ملک کی قیادت ہے وہ اوپر اسٹیج پہ موجود ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ ٹھیک ہے امتیاز، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ابھی تو آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ رضا، آپ کے پاس یہ میدان سیٹ گیا، ہماری ڈاکٹر ہما بقائی کو بھی ہمیں جوائن کرنا تھا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کراچی میں اتنا ٹریفک ہے جس کے سبب وہ بھی کہیں پھنسی ہوئی، پوچھیں گے کہ ارد گرد وہ کیا، اگر واقعی انہیں جلسے جلوسوں نے گھیرا ہوا ہے، ریلیوں نے گھیرا ہوا ہے، کیا ہے۔ لیکن سلوی صاحب، ابھی ہم جب آ رہے تھے اسٹوڈیو میں تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، ایم کیو ایم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرا، پیپلز پارٹی دوسری بار آ رہی ہے، غالباً عمران خان پہلی بار جو ان کا دعویٰ تھا، پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مزار قائد پہ کریں گے، اصل امتحان تو مزار قائد پہ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج جو پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، پھر 12 مئی کی ایک الگ اہمیت ہے، اس کے پیچھے آج میں این پی کو بھی ریلیاں دیکھ رہا تھا اور کچھ اور ریلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ جی صلاح الدین۔ دیکھیں 12 مئی ایک افسوس کا دن ہے اور سوگ منانے کا دن ہے، یہ خوشیوں کا جشن منانے کا دن نہیں ہے۔ 12 مئی 2007 کو جو کچھ ہوا تھا، چودھری افتخار اس وقت کے چیف جسٹس تھے، اور اعتزاز حسن جب کراچی میں آئے تھے تو ان کو ایئرپورٹ پہ محبوس کر دیا گیا تھا، نہیں نکلنے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ کہ جھگڑے فساد بہت ہوئے شہر میں گولی چلی۔ لیکن آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ 12 مئی میں کس نے کس کو روکا تھا۔ مشرف کو کہا جاتا ہے کہ مشرف نے کہا ایم کیو ایم والوں سے کہ تم روکو، آپ بھی اس وقت دیکھا تھا کچھ کہا گیا کہ این پی نے بھی یہ کرا، پیپلز پارٹی نے بھی کرا۔ یہ سب کچھ معلوم ہے، میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک منسٹر تھا اس وقت، اور اوتھ آف سیکریسی میں انڈر میں تھا، تو اگر میں اوتھ آف سیکریسی کو وائلیٹ کرتا ہوں تو میں مجرم ہوں گا اس کا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ جان بوجھ کے روکا گیا ان کو۔ لیکن جب وہاں پہ آئی جی کو بھیجا گیا، آئی جی اور ہوم سیکرٹری کو چودھری افتخار کو لینے کے لیے، میں گورنر صاحب وقت بیٹھا ہوا تھا، رات کے 4 بجے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ جائیے درخواست کیجیے، ان کو لے آئیے، رات کے 2 بجے 2:30 بجے تھے، دیر کافی دیر ہوئی تھی۔ تو چودھری افتخار تیار تھے آنے کے لیے، لیکن گورنر صاحب اس لیے پریشان تھے شت العباد صاحب کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ سنا ہے کہ آپ ملیر جا رہے ہیں، پھر بعد جا رہے ہیں، پھر ہائی کورٹ ڈنر کریں گے، پھر فلاں کریں گے، فلاں مزار قائد اعظم جائیں گے، تو آپ نے بتا دیے تاکہ آپ کے سیکیورٹی کے انتظامات ہم کر سکیں، وہ نہیں بتا رہے تھے۔ تو گورنر صاحب لیکن یہ کیا سیکرٹ ہے کہ کیا واقعی براہ راست صدر مشرف نے یا جنرل مشرف نے ایم کیو ایم کی قیادت کو، گورنر کو یا لندن کو کہا تھا کہ نہیں افتخار چودھری کو آپ کو اندر نہیں آنے دینا، اور اپنے انہوں نے کارکن بڑھا دیا؟ کیا بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں ایسے ہی ہے یا نہیں؟ تقریباً ایسا ہی ہے، ان کو منع کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا ان کو، لیکن ڈی آئی جی یعنی ایم کیو ایم کو کہا گیا کہ نہیں روکے؟ میرا خیال ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ایم کیو، لیکن میں اشرت العباد صاحب بیٹھتا، میرے ساتھ 2 آدمی تھے، بابر غوری اور ایک منسٹر تھے ایکسائز ٹیکسیشن کے، صدیقی پتہ نہیں کیا نام تھا، خیر وہ دونوں بیٹھے تھے، ہم 4 آدمی کا۔ آئی جی نے وہاں سے فون کیا کہ سر میں نے ان سے کہا ہے افتخار چودھری تیار تھے آنے کے لیے کہ چلیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں شہر لے چلیے ہمیں، اعتزاز حسن نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا پھر واپس چلے گئے وہ لوگ لاہور۔ ٹھیک ہے، تو اب پرابلم یہ ہے کہ دونوں طرف سے مشکلات ہوئیں۔ اگر انتظامیہ نے غلطی کی اس وقت کی تو پیپلز پارٹی بھی وہاں سے جلوس نکال رہی تھی، این پی نے نیشنل پارک سے نکالا جیسے آج کی طرح۔ میں منسٹر آف انفارمیشن تھا، مجھے میڈیا سے فون آ رہا تھا، ٹیلی ویژن چینل سے فون آ رہا تھا کہ صلاح الدین صاحب ہمارے ملیر سے راستے روکے۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی کا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ باغ جناح کے اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں اور اپنے حامیوں کو ہاتھ ہلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر جو ہے شاید لیاقت آباد سے بڑا جلسہ کریں، دیکھتے ہیں وہ کہتے ہوئے کیا ہیں۔ ادھر انتخابی میدان جو ہے تحریک انصاف نے بھی سجایا ہوا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوران ہمیں ڈاکٹر ہما بقائی نے بڑی مشکل سے جوائن کیا ہے، کہہ رہی تھی جی صلاح الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو انتخابی ریلیوں سے گزرتی ہوئی آپ یہاں پہنچ گئیں، مجھے تو لگا میں ایک جملہ کہہ دوں، میں صرف ایک سے پہلے جملہ کہنا چاہتا تھا کہ اس دفعہ جو سیاسی پارٹیوں میں ایک نظم و ضبط نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹالرنس نظر آ رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔
یہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ 2007 کے پس منظر میں دیکھیں 12/22 میں تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس سال میں خیال سینکڑوں کی تعداد کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ 682 ریلیاں اب تک ہو چکی ہیں اور ابھی یہ تصادم بھی جو آپ نے دیکھا کہ ہوا لیکن اس کے بعد انہوں نے وڈرا کر لیا. تو یہ جو پری میچور قبل از وقت انتخابی مہم تو نہیں شروع ہو گئی ہما؟ قبل از وقت تو نہ کہیے, میرے خیال ہے جو احسن اقبال کے ساتھ ہوا اس کے بعد سب تھوڑا خوف بھی ہے کہ چلتی بھی رہیں, لیکن باوجود اس کے کہ احسن اقبال صاحب کا بہت بالکل اچھا نہیں ہوا, کیونکہ ظاہر ملک میں ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی بھی ابھرتا ہے جب آپ کا انٹیریئر منسٹر ٹارگٹ ہو جائے اور اس کو بچانے والا کوئی موجود نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈیٹر نہیں ہوئے لوگ, ان میں سے کوئی بھی وہ کینسل نہیں ہوا. اگر آپ کو 2013 کی کیمپین یاد ہو تو پیپلز پارٹی اور ANP تو کہتی تھی کہ ہم کیمپین کر ہی نہیں پائیں دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے, اور کہا جاتا تھا کہ صرف PMLN نے نہیں, کراچی میں بھی بہت اس وقت حالات خراب تھے, آپ کو یاد ہے. تو صرف PMLN جو تھی جس سمجھیے اس نے ایک کیمپین کی تھی, اب کے سب لوگ کیمپین کر رہے ہیں. ایک جلسہ جو آج کینسل ہوا اس کے دیگر عوامل ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہونے نہیں دیا, جو پشتونزیا کا جو کال آف ہوا ہے اس کے اور ایشوز ہیں, اور اب اس کے تانے بانے کئی اور چیزیں. اچھا ایک میں اگر آپ سے کوئک پوچھ لوں کہ آپ 2007 کی اگر وہ جو مئی 2007 کی بات آ رہی تھی, 13 بھی یہ سچویشن ہوئی اور اب 18 الیکشن میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت خاص طور پہ کراچی جو ایک بہت بڑا اہم ہے, MQM 2013 والی MQM نہیں ہے, اس نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے, پیپلز پارٹی کے بھی جلسے ہو رہے ہیں, تحریک انصاف کی بھی ریلیاں اس کے علاقے میں ہو رہی ہیں, تو ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ایک پوزیٹیو سائن؟ دیکھیے مجاہد, اچھا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہے وہ اچھے نہیں ہیں. کیا وہ یہ کہ ایک کراچی کی سمجھیے جو ایک انڈیجنس پارٹی تھی MQM, جو آج بھی کہتی ہے کہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے گراؤنڈ پہ, اور شاید ہے بھی, وہ بری طرح تتر بتر ہوئی ہے. اس میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے, وہ بکھری ہے, اور ووٹر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں, بشمول پیپلز پارٹی, بشمول PTI, ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی کراچی کا لاوارث ووٹ ہے جسے ہم گھیر گھونٹ لیں. تو اگر یہ آپ کا تھرسٹ ہے, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کراچی کا جو اردو سپیکنگ انسیکیورٹیز ہیں نا, ان کو کوئی بھی ٹچ نہیں کرتا. ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو اردو سپیکنگ ووٹ ہے جو مہاجر, اس کو میں اون کرتا ہوں. ہم کراچی اون کرتے ہیں, ہم کراچی کا پیسہ اون کرتے ہیں, کراچی کے لوگوں کو بھی تو اون کرو, کیونکہ MQM اور ان کا ربط تھا. اتفاق نہیں, کراچی کو بھی اون نہیں کر رہا کوئی. نہیں, آپ وجہ کہہ رہے ہیں, لیکن بار بار ہم یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ کراچی کو اون کرو, کراچی کو اون کرو. کراچی لوگوں سے بنتا ہے. کراچی میں MQM کی سپورٹ اس لیے تھی کہ MQM کے لوگ, مجھے بتائیے کیا آج MQM کا ووٹر, اور مجاہد آپ تو مجھ سے بہت زیادہ ان علاقوں میں گئے ہیں, آپ نے تو وہاں پہ جا کے اسٹریٹ جرنلزم کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو اردو سپیکنگ ووٹر ہے وہ ان لوگوں کو آلٹرنیٹیو کے طور پہ دیکھ رہا ہے؟ چلیے صلاح الدین صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ جو ہما کہہ رہی ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی میں اور تحریک انصاف کے جلسوں میں جو اب تک ہوئے یا اب جو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ہم اپنے نمائندوں سے ہی پوچھیں گے, واقعی کراچی آئٹ شرکت اور کر رہے ہیں؟ مطلب پاک سرزمین مجاہد ہما جو کہہ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ صداقت ہے, لیکن غیب کا علم خدا کو ہے, میں صرف انالیسس دے سکتا ہوں, تجزیہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جو میں زمینی حقائق دیکھ رہا ہوں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ MQM جب بھی متحد ہو گئی اور ایک ساتھ الیکشن لڑنے کا وعدہ کیا انہوں نے, اور PIB کو کلوز کر کے متحدہ کا مرکز بہادر آباد بنا دیا انہوں نے, فاروق ستار بھی ہوئے, تو میرا خیال ہے جب یہ مل جائیں گے تو میرے اپنے خیال سے یہ 50% زیادہ سیٹیں لے جائیں گے. اچھا ہاں, اور پاک سرزمین کہاں کھڑی ہوگی؟ پاک سرزمین کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. گزارش کروں کہ یہ بارہا کوشش کی گئی, جب بلاول بھٹو صاحب ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, ووٹر کنفیوز تھا. حیدر صاحب دیکھیے, بلاول بھٹو صاحب نے جلسہ کیا لیاقت آباد میں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ٹرن اپ نہیں ہوا, لیکن اس کے فوراً بعد MQM نے ریاکشن میں کہا جی ہم مل جڑ گئے, اور اس کے بعد پھر وہی ڈھاکے 3 پار. تو میں کرائسس آف لیڈرشپ ہے MQM میں, اور MQM کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایکچولی وہ کراچی کی سیاست سے, کراچی کے پولیٹیکل الیکٹوریٹ سسٹم سے نکل جائیں گے اگر ابھی بھی انہوں نے اپنی صورتحال ٹھیک نہیں کی. اور دیکھیے کچھ بھی کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ گین کرے گی, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہاں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں, ان کی کانسٹنسیز ہیں, پھر ان کو کچھ نہ کچھ, میرا نہیں خیال کہ وہ بالکل سیٹیں نہیں اٹھائیں گے, کچھ نہ کچھ سیٹیں اٹھائیں گے. اس میں ایک چیز آپ غور کریں صرف کہ کیا ووٹ لوگوں کو ملتے تھے انڈیویجول کو, یا متحدہ کو ملتے تھے, یا الطاف حسین کو ملتے تھے؟
अल्ताफ हुसैन को वोट मिलते थे। देखिए अल्ताफ हुसैन ने तो आज बड़ी उम्दा बात कही है, उन्होंने तो और मुश्किल क्रिएट कर दी। अब बात पता नहीं मैं बता सकती हूँ या नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने कहा हम बाइकआउट करें, हम किसी को खड़ा नहीं करें। मैंने कहा जो एमक्यूएम ये बात मानेगी वो आउट हो जाएगी इलेक्शन से। ये अभी बहुत सारे अवामिल हैं और मैं सलाउद्दीन हैदर साहब और हुमा बकाई से भी यहाँ गुफ्तगू कर रहा था। मैं जा रहा था कि ज़रा वहाँ भी जाऊँ ज़रा, यानी जहाँ मैदान सजा हुआ है बाग़े जिना और पता नहीं हकीम सईद ग्राउंड कह रहे हैं, कुछ लोग अलादीन पार्क सामने कह रहे हैं, पता नहीं तहरीक इंसाफ ने ये जगह क्यों चुनी है, शायद उनके ज़हन में उनके हल्के भी हों। ब्रेक के बाद वहाँ भी जाएंगे और ये बहरहाल मैं कहा खुश आइन बात है कि सब कुछ अभी तक पुरअमन माहौल में हो रहा है और वो भी कराची यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के गढ़ में। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। सलाउद्दीन हैदर और हुमा बकाई दोनों को आपको इल्म है कि कराची वाले इसमें थोड़ा सा कराची का ये कुछ जो तासुर कर रहे थे कि भाई जो पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ ये जो इनके जलसे हो रहे हैं, इसमें ये सवाल उठ रहा है कि वाकई वो जो एमक्यूएम का गढ़ कराची है जिसके बड़ी तादाद में वोट अभी कुछ अरसे पहले तक यानी मई 13 के आखिर तक इलेक्शन मेजॉरिटी में मैं कहूँगा भारी अक्सरियत में एमक्यूएम यानी मुत्तहदा एमक्यूएम को वोट देते थे। अब वो क्या करेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मैं पूछ लूँ रज़ा से जो हमारे साथ तहरीक इंसाफ के जलसे में हैं और इम्तियाज़ जो पीपल्स पार्टी के जलसे में हैं। जी रज़ा, चले पहले आपके पास चलते हैं, यहाँ क्या सूरत है? बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहुँच गए बाग़ जिना में, क्या इमरान खान साहब के आने के भी असरात कुछ शुरू हो रहे हैं रज़ा? और क्या वो जो आप कह रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अभी तक नहीं आए, अब क्या सूरत हाल है रज़ा? जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जलसा गाह में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और बल्कि काफ़ी तेज़ी से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसा गाह में ख़वातीन, बच्चे, नौजवान सभी शामिल हैं। काफ़ी जोश और जज्बा देखने में आ रहा है कारकुनों में, शहरियों में। ताहम अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो यहाँ मौजूद है। आरिफ अलवी हैं, इमरान इस्माइल हैं और दीगर कायदीन जो स्टेज पर पहुँच चुके हैं। और रज़ा एक मिनट क्विक जवाब दे दो, क्योंकि बार बार सवाल ये उठाया जाता है कि क्या उस वक्त भी जब बिलावल आए थे लियाकाबाद टंकी में, क्या आपके ख्याल में गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, इसके इतराफ के लियाकताबाद यानी कराची वाले वो जो वोटर हैं वो भी आपको काफ़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, यानी उनके जो इलाके के लोग? जी रज़ा। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ कौमियतों और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग की भी एक बड़ी तादाद अब हमें आती हुई नज़र आ रही है, जो गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के महल रिहायशी हैं। और इससे पहले भी इमरान खान जब कराची आए थे, गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर में वो पहुँचे थे तो वहाँ पर लोगों ने बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल किया था। इस वक्त भी देखने में आ रहा है कि अब लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से। रज़ा चले यही सवाल मैं इम्तियाज़ से भी पूछ लेता हूँ। इम्तियाज़, बाग़ जिना में क्या सूरत हाल है? क्योंकि बहरहाल लियाकताबाद के जलसे में तो कहा जा रहा था कि खासी तादाद में मुकामी लोग थे लेकिन वो एमक्यूएम एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब यहाँ की सूरत हाल है बाग़ जिना में, पीपल्स पार्टी बहरहाल कराची में उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, कितनी बड़ी तादाद में अब वो कुर्सियाँ जो 40,000 कह रहे थे भर चुकी हैं, कराची वाले आ गए हैं, बिलावल मौजूद है, मेखान तकारी का सभी शुरू हो चुका है। जी इम्तियाज़। मुजाहिद साहब, ये क्राउड जो है ये इस वक्त बिल्कुल आया है और जो 25% ये ग्राउंड है जलसागाह, 75% ये जलसागाह खाली है। 25% इस जलसागाह में इन्होंने जो जलसा किया है वो कुर्सियां लगाई हैं। दावा कर रहे हैं कि 40,000 कुर्सियां लगाई हैं, वो तो बहरहाल कुर्सियां भर गई हैं, क्राउड आ चुका है। मजीद जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं उनकी आमद जारी है। ये क्राउड अगर मैं कहूँ कि सिर्फ कराची शहर का है तो ये ज्यादती होगी। मुख्तलिफ शहरों से पीपल्स पार्टी के कायदीन बसों में, वैगनों में, ठीक है इम्तियाज। देखिए दो बातें आ रही हैं और जो बहरहाल सवाल है कि मतलब अगर सांगड़ में जलसा हो या लाड़काना का जलसा हो या नवाबशाह का हो, ऐसी जैसे लाहौर का हो, तो लोग ये देखते हैं कि मुकामी लोगों ने कितनी शिरकत करी और वहाँ वही एक क्राइटेरिया होता है। अभी जो तहरीक इंसाफ के जलसे के बारे में तो हमारे नुमाइंदे कह रहे थे बड़े सीनियर कि वहाँ नुमाइंदगी कराची की इतराफ़ की लग रही है, लेकिन ये बिलावल भुट्टो वाले जलसे यानी पीपल्स पार्टी के जलसे के बारे में ये बात नहीं कही जा रही हुमा। और
देखिए पीपल्स पार्टी के जलसे में तो उन्होंने वो ना दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो क्योंकि उनका लियाकत का जलसा बहुत कामयाब नहीं हुआ था इन टर्म्स ऑफ टर्न अप्स, तो जाहिर है कि उन्होंने बैकअप प्लान्स किए होंगे कि इंटीरियर से लोग ले आए, इंटीरियर में उनका होल्ड है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, कम से कम ये तो नज़र आएगा कि क्राउड्स अपनी जगह मौजूद थे। इमरान खान साहब का ये है कि देखिए इमरान खान साहब नोन हैं इंतहाई सक्सेसफुल जलसे करने में, ही इज़ अ क्राउड पुलर, लेकिन डज दैट क्राउड ट्रांसलेट इनटू वोट्स, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2013 में भी वो बहुत जबरदस्त क्राउड पुलर थे। 2013 में उनको नहीं क्राउड पुलर थे, फिर वो धरनों में भी बहुत जबरदस्त क्राउड पुलर ले हैं, और अब के मैं समझती हूँ कि पीटीआई बीच में कमजोर पड़ गई थी, अब शायद दोबारा स्ट्रेंथ पकड़ रही है। जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, वो जो परिंदे होते हैं जो फिर मुंडेरे बदलते हैं, ये मत कहें, अच्छे खाल वो कहेंगे जी हमें फसली बटेर कह दिया। तो ये जो फसली बटेरे हैं वो आपको नजर आ रहा है कि पीटीआई की मुंडेर पे जा के बैठ रही हैं, जो उस बात का आकाश है कि जो लोग हवा के रुख के साथ चलते हैं उन्हें नजर आ रहा है कि शायद पीटीआई पहले से ज्यादा वोट्स ले जाए। देखिए ज्यादातर लोगों का थ्रस्ट ये है कि हंग पार्लियामेंट आएगी, और जो हम कुछ अभी आप और आगे बढ़ेंगे जरा, मैं सलोनी भाई क्योंकि इनकी एमकेएम पर बड़ी गहरी नजर है और इन्होंने बहुत करीब से देखा है। यार मैं भी थोड़ा बहुत कह सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना ये जानते हैं। मुझे बताएं कि अब जो एक चीज गौर कीजिएगा मुजाहिद, आपसे भी दरखास्त कीजिएगा, अगर काउंटर है तो आपका टेक है तो कुछ बता दीजिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची को सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया और उस पर बाकायदा कमेंट्री भी, एडिटोरियल भी छपे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये क्या पीपल पार्टी इसको तस्लीम कर लेगी? वो कहते हैं अगर अच्छा ये फारूक सत्तार की मौजूदगी में किया ये वाली बात या अलग, यानी जैसी अलग थे वो, और मुझे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फारूक सत्तार वही तो एक ही है। लेकिन सल्लू भाई एक बात बताइए, जो पीपल्स पार्टी सराइकी सूबे की वादे कर रही है, क्योंकि वहाँ पे नहीं वहाँ पे तो पीटीआई ने लिख के दे दिया ना कि हम सूबा बना के देंगे। पीटीआई ने तो ये कमिटमेंट कर दिया है ना उनके कि हम अगर आ गए पावर में तो हम 100 दिन के अंदर। अच्छा, बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट ये आया कि जी ये नहीं बनाएंगे, हम सूबा बना के देंगे। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप सराइकी बेल्ट को सूबा देंगे और यहाँ तो यही खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा। इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है सल्लू भाई कि ये लोग भाई आपने अभी ये कहा था कि दोनों एमपीएम बहादुराबाद और पीर कॉलोनी एक हो गए तो 50% नशिस्तें ले सकते हैं, ज्यादा ले सकते हैं। तो और फिर ये हुआ कि इनके में कितनी आएंगी, पाक सरजमीन पार्टी कहाँ खड़ी होगी। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गौर कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मेरा दिल गवाही देता है ये लिसानी बुनियादों पे वोट पड़ेंगे कराची में। अच्छा, और ये महाजिर कोई वोट देगा, किसी और को वोट लिसानी बुनियादों पे तो 2013 में भी वोट पड़ा। देखिए एथनिक लाइंस पे ही वोट पड़ा था। लेकिन क्या लेकिन इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कराची के साथ सलूक किया है उसके बाद उनको शायद उनके चांसेस बहुत। सलूक की बात नहीं है, जब ये थक हार गए तो इन्होंने भी अपने जलसे में जाग महाजिर जाग का नारा लगाया। फेयरली एमक्यूएम के पास अब दूसरा कोई कार्ड नहीं रहा खेलने को, तो उन्होंने भी जाग महाजिर। जब नवाज शरीफ दीवार से लगे थे तब नवाज शरीफ ने जाग पंजाबी जाग का तेरी पगनू लग गया। हाँ, तो ये तो एथनिक लाइंस पे तो होंगे। मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग इस वक्त कराची का वोट को अपनी झोली में गिरता हुआ देख रहे हैं, वो इस कराची के वोटर को क्या ब्रेक के बाद आप दोनों हजरात, दोनों बड़े सीनियर सीजन तमाम जाओ देखिए, एक सवाल करूंगा बहुत इफेक्ट, क्या अलायंसेस बनेंगे? ऐसा लगता है क्या पाक सरजमीन पार्टी अगर तहरीक इंसाफ के साथ गई तो उसको कितना फ़ायदा पहुंचेगा दोनों पार्टियों को? एमकेएम ने अगर नून लीग के साथ बनाया उस अलायंस से क्या होगा? पीपल्स पार्टी के हिस्से में क्या कोई एमकेएम आएगी, वो सबसे मिलकर लड़ेगी? ये सवाल बड़ा अहम होगा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ अलायंसेस बन रहे हैं। बहादुराबाद शहबाज शरीफ आए, इमरान खान के मुस्तफा कमाल से मज़ाकरात चल रहे हैं। इस पर मैं ब्रेक के बाद आऊँगा, कोई आप लोगों से जवाब हासिल करूँगा। और हाँ, ज़रा देखेंगे वहाँ मैदानों में क्या हो रहा है इंतखाबी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। दोनों जगह इंतखाबी मैदान सज चुका है। जल्दी से मैं डॉक्टर हुमा बकाई से ये सवाल कर लूँ जो मैंने सवाल ब्रेक से पहले किया था। कुछ आपको अलायंसेस बनते नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको अनयूजुअल अलायंसेस नजर आएंगी, ज़रूरतों की अलायंसेस नजर आएंगी। और मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब जो हैं वो आखिर में आके मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं किसके साथ अलायंस नहीं करूँगा।
میرے خیال ہے علاوہ PMLN کے ساتھ وہ اس وقت کسی کے بھی ساتھ الائنس کرنے کو تیار ہیں تاکہ وہ پاور بروکریج میں سامنے لیکن کیا خود MKM دونوں اور پاک سرزمین بھی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گی کیونکہ ان کا تو ووٹ ہی بیسڈ ہوگا اینٹی پیپلز پارٹی اور دیکھیے نواز عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ پرابلم ہے کہ وہ سولو فلائٹس پہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں وہ ان کو میرے خیال ہے اس بات کی ضرور صلاح دیں گے کہ آپ سولو فلائٹس چل کے اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکتے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ عمران خان میلو ہوئے ہیں اور میلو ہوں گے اور آپ بہت ساری ضرورت کی الائنسز دیکھیں گے, ان یوزول الائنسز بھی دیکھیں گے. مطلب ہو سکتا ہے آپ کو جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس نظر آئے, ہو سکتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی کی الائنس ایسے لوگوں کے ساتھ نظر آئے علاوہ PMLN کے. I think People's Party will go into alliance with any of the parties to get electoral victory. ٹھیک ہے, ذرا میں ادھر بھی ذرا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جلسے میں کیا ہو رہا ہے. وہاں تو بلاول صاحب اب گرجنا چمکنا شروع کر دیا ہے. صاحب یہ جو میں نے ڈاکٹر ہما سے سوال کیا, یہی اگر میں آپ سے سوال کروں, میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. PSP نون لیگ کو بھی جوائن کر سکتی ہے, MQM نون لیگ کو بھی جوائن کر سکتی ہے, لیکن MQM نے بار بار ایک چیز کہا ہے کہ سب سے اتحاد ہو سکتا ہے پیپل پارٹی سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہمارا. حالانکہ پیپل پارٹی کے ساتھ PTI نے ووٹ دیا سینٹ میں, تو PTI نے اس وقت تو کر دیا, لیکن اب وہ ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کیوں کیا. یہ کیونکہ میرے خیال ہے MQM کا ووٹ جو ووٹ بینک ہے وہ ہے ہی اینٹی پیپلز پارٹی ہی ملے گا نا ان کو. ہاں, تو اس پہ عمران خان بھی ان سے بات چیت کرنے کے تیار ہوں گے, ان سے دوسرے جماعت اسلامی بھی شاید بات چیت کرنے کی تیار ہو, لیکن پیپل پارٹی نہیں کرے گی. پیپل پارٹی اپنے زوم میں مبتلا ہے کہ ہم بہت ساری سیٹیں جیتیں گے, جو ان کا خواب ہے نہیں پورا ہوگا, میری نظر میں نہیں پورا ہوگا. 3-4 سیٹیں جیت جائیں گی شاید. لیکن MKM آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس ویسے اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو کراچی پیپل پارٹی کا سندھ شہر کبھی بھی نہیں رہا. 1970 سے 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ 4 سیٹیں زیادہ نہیں ملی ان کو کبھی بھی. تو ہمیشہ دوسروں کو سیٹیں ملتی نہیں, جماعت اسلامی لیے MQM لیے, پھر جب MQM آ گئی تو MQM بھی سویپ کرتی رہی. تو پیپل پارٹی سے بھول جائے, 2-3 ملیر ہے, کیا کہتے ہیں لیاری ہے, کھوکرا پار ہے, ہو سکتا ہے مل سکتا ہے. لیکن یہ 2-3 ایک آدھا MP کا سیٹ لے لے. جیسے ڈیفنس میں انکروچمنٹ ہوا خوش بخشجات کی وجہ سے, عارف علوی جیت گئے, حفیظ الدین جیت گئے, 2-3 MP جیت گئے, حفیظ الدین PTI میں چلے گئے بعد میں. لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے, پیپل پارٹی اتحاد ہو سکتا. عمران خان, نون لیگ, تحریک انصاف, یہ PSP MQM کوئی بھی الائنس بن سکتا ہے. قابل ازباق صاحب دیکھیں کہ اونٹ کس کا روڈ بیٹھتا ہے. لیکن ایک جو میں دیکھ رہا تھا ابھی, بلکہ جو مجھے تحریک انصاف کا بھی جلسہ جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور پیپلز پارٹی کی بھی آج جلسہ دیکھ رہا ہوں, ایک تو خیر کہہ سکتے ہیں جی گرمی کے سبب نہیں آئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جو مجھے ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جلسہ وہ والا نہیں ہے جو مزار قائد پر انہوں نے پچھلی بار کیا تھا الیکشن سے پہلے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اس جلسے کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ نظر آ رہے ہیں, اور یہاں سے جو کیمرے کی آنکھ بھی جو مجھے دکھا رہی ہے ان دونوں جلسوں کو, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جتنی بڑی تعداد میں لانے کا لوگوں کو دعویٰ کر رہے تھے نہیں ہو سکا. اور اس معاملے میں آپ نے کیا لیاقت آباد میں مقامی لوگ نہیں تھے, باہر کے لوگ تھے زیادہ. ٹھیک ہے, لیکن بلاول نے جلسہ کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن MQM کے جو جلسہ خاص طور پہ جوائنٹ جلسہ ہوا, کیا آپ سلمان بھائی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں واقعی پرانی بہت بڑا جلسہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ MQM ابھی انتظار کرے گی کہ اونٹ کس کا روڈ بیٹھتا ہے, کس کا پڑھا بھاری ہے, ابھی فی الحال نہیں کرے گی. ہو سکتا ہے عمران اگر پاپولر ہوتا ہو پنجاب میں تو اس کے ساتھ چلی جائے. چلے سیاست میں معجزے بھی ہوتے ہیں, اور آپ دونوں کو جانتے ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, مقبول بھائی کو بھی جانتے ہیں. کیا اس بات کا امکان ہے کہ ایک اسٹیج پر ایسا آئے کہ یہ پریشر تھا نا ان دونوں پر, بہادر آباد اور پیر کالونی پر, کہ پیپلز پارٹی آ گئی ہے اور وہ لان تان لوگ ان پر کر رہے تھے جس کے دونوں دونوں ایک ہو گئے. کیا کسی اسٹیٹ پر ورکر نے ایک کیا ان کو, تو کیا ورکر ایک اسٹیج پر مصطفیٰ کمال کو ان کے ساتھ لا سکتے ہیں؟ نہیں, MQM کا ورکر ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. MQM کا ووٹ بینک, مصطفیٰ کمال کا انڈیویجولز گئے ہیں ادھر. پاک سرزمین کسی اسٹیٹ پر MQM دونوں کو جوائن کر سکتی ہے؟ میرا خیال نظر نہیں آتی, مجھے نظر نہیں آتی. جو اگر میں اپنا یہ ہو سکتا ہے لیکن نظر نہیں آتی. لیکن میں اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں صلاح الدین حیدر بھائی سے, کیونکہ ہم نے سیاست میں, اب پہلے لوگ کہتے تھے معجزے نہیں ہوتے, میریکل نہیں ہوتے سیاست میں. سیاست گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے. سینٹ میں ہم نے دیکھا بہرحال آپ نے کہ اس میں پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ ڈالا, تحریک انصاف نے بھی ووٹ ڈالا. میں مصطفیٰ کمال کی پاکستان نہیں فنکشنل لیگ کو ووٹ دیے نہیں, لیکن پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا بھی جو میں کہہ رہا تھا. تو جیسے میں نے کہا ابھی صلاح الدین حیدر بھائی اور جو ڈاکٹر ہما بقائی سے گفتگو ہو رہی تھی, اس میں ایک خوشائن بات یہ ہے
کہ یہ جو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، اور 12 مئی کا حوالہ ہے تو وہ جو صورتحال تھی 2007 میں وہ نہیں، بڑے تک کریڈٹ یہاں کے اداروں کو، حکومت کو جانا چاہیے کہ ایک آدھ چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا ہے، پر ہم یہی امید رکھیں گے کہ یہ انتخابی جلسے ہوتے رہیں، کیونکہ انتخابی جلسے کی بہار جو ہے وہ جمہوریت کی اصل میں حسن ہے، اور اس حسن میں اگر ایک دوسرے کے مقابل بھی آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسکرینوں پہ تقریریں ہوتی ہیں، دھواں دھار ایک دوسرے کے خلاف جلسوں میں غبار بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کو فساد کی شکل میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ اس وقت لگ رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا رمضان کی آمد ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا یہ دھیما پڑ جائے انتخابی جلسے جلوس، اور شاید اسی سبب زیادہ بڑے پیمانے پر پہلے رمضان سے یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین بھائی اور ڈاکٹر ہما بقائی کا شکریہ، مجاہد بیلی کو اجازت دی، گو کہ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر میں اپنے نمائندوں پہ جا کے معلوم کرتا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن اب تو جسے کہتے ہیں جلسے اپنے شباب پر پہنچ چکا، لوگ بھی یہ دیکھنا چاہیں گے وہاں کیا ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔